سپہ سالار کی عید سرحد پر تعینات جوانوں کے ساتھ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا یوب کا دورہ، جوانوں سے عید ملے، بلند حوصلے اور دہشت گردی کے خلاف عاصم کو سراہا، دہشت گردوں اور سہولت کاروں کا ہر سطح پر تعاقب جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا۔ عوام قربانی کے جذبے سے سرشار، عید الاضحیٰ پر ملک بھر میں سنت ابراہیمی کی ادائیگی جاری، لنچ میں مزیدار کھانوں سے مہمانوں کی توازن، ڈنر میں باربیکیو کی تیاری، بچے موج مستی کی پلاننگ میں مصروف۔ اور عید الاضحیٰ پر سکھر میں خصوصی صفائی آپریشن، 132 گاڑیاں، 290 سینیٹری ورکرز تعینات، 13 کیمپس قائم کر دیے گئے۔ میئر سکھر بیرسٹر ارسلان اسلام شیخ کی عوام سے علائشیں بیگز میں رکھنے کی اپیل۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جاتی عمرہ آمد، پارٹی صدر نواز شریف کو عید کی مبارکباد دی، ملاقات میں ملک کی مجموعی صورتحال پر گفتگو، مہنگائی کم کرنے کی کوششیں کریں، بجٹ میں عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دیا جائے، نواز شریف کی ہدایت۔ عوام قربانی کے جذبے سے سرشار، عید الاضحیٰ پر ملک بھر میں سنت ابراہیمی کی ادائیگی جاری، کہیں بھاری بھرکم گائے اور بیلوں کی قربانی، کہیں بکرے تو کہیں اونٹ رب کی راہ میں قربان۔ سما بڑی عید کی خوشیوں میں شریک، اہل وطن کو عید الاضحیٰ کی ڈھیروں مبارکباد۔ بڑی عید پر چٹپٹے پکوان، گھروں میں دعوتوں کا اہتمام، مزیدار کھانوں سے مہمانوں کی توازو، بریانی، قورمہ، مٹن کڑھائی، بیف پلاؤ، ذائقہ دار کھانوں سے ہاتھ روکنا مشکل، شام کو باربیکیو کا پلان تیار، محفلیں سجیں گی، رنگ جمے گا، گجرانوالہ میں پہلوانوں نے روایتی کھانوں پر ہاتھ صاف کیے۔ اور روس کی ایک بار پھر ایران کو افزودہ یورینیم منتقل کرنے میں مدد کی پیشکش، ایرانی قومی سلامتی کونسل کے نائب سیکرٹری علی باقری کہتے ہیں افزودہ یورینیم کا مسئلہ مذاکرات کے ایجنڈے میں شامل نہیں، امریکہ سے اس معاملے پر بات نہیں ہوگی۔ مشرق وسطی سمیت دنیا کے کئی ملکوں میں عید الاضحیٰ، مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں نماز عید کے روح پرور اجتماعات، سعودی فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد محمد بن سلمان کی امت مسلمہ کو عید کی مبارکباد، قبلہ اول میں اسرائیلی پابندیوں کے باوجود ہزاروں فلسطینیوں نے عید کی نماز پڑھی، متحدہ عرب امارات، قطر سمیت دیگر خلیجی ممالک میں بھی بڑے اجتماعات، انڈونیشیا میں مسلمان سنت ابراہیم کی ادائیگی میں مصروف۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ترک صدر رجب طیب ایردوان سے ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں کی ایک دوسرے کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد، پاک ترک تعلقات کے مزید فروغ کا عزم، رجب طیب ایردوان کی دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے اقدامات کی مکمل حمایت، بلوچستان میں ٹرین پر حملے میں قیمتی جانوں کی ضیاع پر اظہار افسوس۔ 28ویں ترمیم کا مسودہ کسی کا اس کا ڈرافٹ کوئی بھی پاکستان پیپلز پارٹی ہے اس کی لیڈرشپ سے شیئر نہیں ہوا، نہ کوئی ترمیم ہے سامنے آئی، نہ کسی صوبوں کی بات ہوئی ہے، نہ کسی شہر کو الگ کرنے کی بات ہوئی ہے، نہ NFC کو ریوائز کرنے کی بات ہوئی۔ 28ویں ترمیم دیکھی، نہ کسی نے اس پر ہم سے کچھ کہا، کوئی ترمیم ہے نہ شہر کو الگ کرنے کی بات ہوئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی سہون میں گفتگو، کہا تنخواہیں بڑھانے کے حوالے سے وفاق سے مل کر فیصلہ کریں گے، ہمارے پاس وسائل کی کمی ہے، ڈیولپمنٹ سکیمز خطرے میں پڑ گئی ہیں، کوشش ہے غریب پر کم سے کم بوجھ ڈالا جائے۔ امن و امان کے مسائل دیگر جگہوں پر بھی ہیں، صرف سندھ کو ہدف بنایا جاتا ہے، سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کی میڈیا ٹاک، کہا پانی سسٹم میں دستیاب ہوگا تو آئے گا، لاہور میں پانی کا چیلنج زیادہ بڑا نہیں، بلدیاتی اداروں کو با اختیار کرنے کی بات وہ جماعتیں کر رہی ہیں جو الیکشن نہیں لڑتی۔ شرجیل میمن نے گیس اور بجلی دونوں وفاق کے ایشوز قرار دیے۔ میئر کراچی کے مطابق شہر میں پانی کا بحران نہیں، حقیقت میں ٹینکر مافیا کا راج۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی تنقید، کہا شہری مشکلات کا شکار ہیں، پیپلز پارٹی MQM دونوں فارم 47 کی پیداوار ہیں، پیسے دے کر وزیر بننے والے لوگ کیا مسائل حل کریں گے۔ حافظ نعیم الرحمان کا ملک گیر احتجاجی تحریک چلانے کا اعلان۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے ملاقات کسی مذاکراتی عمل کی کڑی نہیں، بیرسٹر گوہر نے واضح کر دیا۔ بنیر میں عید نماز کے بعد گفتگو کرتے ہوئے کہا ایسی ملاقاتیں اور فون پر گفتگو ہوتی رہتی ہے، یہ حساس معاملہ ہے، قیاس آرائیوں سے گریز کیا جائے۔ بیرسٹر گوہر کی پارٹی میں فارورڈ بلاک کی خبروں کی تردید۔
ہمارے خرچوں پہ پی ایچ ڈی کرایا گیا، سوڈو انٹلیکچوئل بن کے لمبی لمبی تحریریں لکھتے ہیں پاکستان کے خلاف. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بی ایل اے سے زیادہ خطرناک ہیں، کہ جو آپ کے اندر صفوں میں بیٹھ کے اس وائلنس کو انڈر ڈیولپمنٹ کے ساتھ جوڑ کے اس کو ریشنلائز کر دیتے ہیں. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا چمن پھاٹک کا دورہ، دھماکے کی جگہ کا معائنہ کیا، کہا دہشت گرد ہماری صفوں میں موجود ہیں، ہمارے خرچے پر پی ایچ ڈی کرنے والے دہشت گردوں کی سرپرستی کر رہے ہیں. سوشل میڈیا پر منظم پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، بلوچستان کو توڑنے کی کوشش کرنے والے ناکام ہوں گے. صوبے میں گزشتہ 2 روز کے دوران متعدد آپریشنز کیے گئے، متعدد دہشت گرد ہلاک ہوئے. پاکستان میں دہشت گردی کے پیچھے افغانستان، درخواست ہے انڈیا کے اعلی کار نہ بنے. رانا ثناء اللہ کی گفتگو، کہا حکومت بجٹ میں عام آدمی کی آسانیوں کے لیے بھرپور کوشش کر رہی ہے، ایسی تجاویز زیر غور ہیں جس سے عوام کو ریلیف دیا جائے. سینیٹر عابد شیر علی کی بھی میڈیا ٹاک، کہا جلد دہشت گردی کا جڑ سے خاتمہ کریں گے، غربت اور مہنگائی کے بادل بھی چھٹ جائیں گے. کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے کراچی میں تخریب کاری کا منصوبہ ناکام بنا دیا، کالعدم تنظیم کے 2 دہشت گرد گرفتار، دہشت گردوں سے اسلحہ برآمد. سی ٹی ڈی حکام کے مطابق ملزمان حساس اداروں پر حملوں کی منصوبہ بندی کر رہے تھے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی نیو یارک میں سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ سے ملاقات، خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال، مشرق وسطی میں پائیدار امن کے لیے سفارتکاری کے فروغ کی کوششوں پر گفتگو. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار نے سلامتی کونسل میں اصلاحات، جموں کشمیر تنازع پر بات کی، افغانستان اور فلسطین سمیت اہم امور پر بات چیت ہوئی. انٹونیو گوتریس نے بین الاقوامی امن و سلامتی کے لیے پاکستان کی خدمات کو سراہا. ایران تنازعہ، امریکی کابینہ کا اجلاس، وائٹ ہاؤس میں طلب، ایران سے مذاکرات پر اہم فیصلے متوقع. امریکی میڈیا کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ ایران سے وسیع تر معاہدے کے لیے اگلے اقدامات پر غور کر رہی ہے. امریکی صدر کی ایک بار پھر میڈیا پر کڑی تنقید، نیو یارک ٹائمز، CNN اور وال اسٹریٹ جرنل کو آڑے ہاتھوں لے لیا، کہا ایران ہتھیار ڈال دے تب بھی میڈیا اسے فاتح کہے گا. جنگ بندی کی خلاف ورزی پر امریکہ کو سخت جواب دیں گے، ایران نے ٹرمپ کو خبردار کر دیا. پاس سالانہ انقلاب کمانڈر محمد اکبر زادہ کہتے ہیں دوبارہ لڑائی چھڑی تو بھرپور جواب ملے گا، ایران کے جنوبی علاقوں کو دشمن کا قبرستان بنا دیں گے. ایران سفارتکاری اور معاہدوں کے اصولوں پر ہمیشہ کاربند رہا ہے، مخالف فریق سے بھی بین الاقوامی معاہدوں پر عمل درآمد کی توقع. ایرانی صدر کی گفتگو، کہا باعزت فریم ورک کے تحت خطے میں جنگ اور کشیدگی کے خاتمے کے لیے ہم تیار ہیں. امریکہ ایران تنازع میں شامل فریقین جنگ بندی برقرار رکھیں، درمیانی راستہ اختیار کرتے ہوئے بات چیت کریں. چینی وزیر خارجہ وانگ یی کی نیو یارک میں گفتگو، کہا دیرینہ مسائل ایک رات میں حل نہیں کیے جا سکتے، مذاکرات میں آگے بڑھنے والا ہر قدم امن کی امید لاتا ہے، تنازع جتنی جلدی ختم ہوگا اتنا ہی کم جانی نقصان ہوگا. اسرائیلی فوج کے جنوبی لبنان پر حملے، 100 سے زائد مقامات پر بمباری، 24 گھنٹوں میں 31 شہری شہید، درجنوں زخمی. اسرائیل کا حماس کے عسکری ونگ کے سربراہ محمد اودا کو غزہ میں شہید کرنے کا دعویٰ. عرب میڈیا کے مطابق محمد اودا کو مئی میں القسام بریگیڈ کا کمانڈر مقرر کیا گیا تھا. مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی سفاکیت، نماز عید کے اجتماعات پر پابندی لگا دی. کشمیری میڈیا سروس کے مطابق قابض فوج نے تاریخی جامع مسجد سری نگر اور عیدگاہ کو تالے لگا دیے. حریت رہنما میر وائس محمد عمر فاروق کو گھر میں نظر بند کر دیا گیا. بھارت میں عید پر بھی مسلمانوں پر زندگی تنگ قربانی کرنا اور جانور رکھنا مشکل ہو گیا. ممبئی میں سوسائٹی میں بکرے رکھنے پر تنازع، ہندو انتہا پسندوں نے شور مچایا، سیاسی نمائندے بھی کود پڑے، صورتحال انتہائی کشیدہ ہو گئی.